بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کا قصہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، جس شخص کا نام بلم باورا تھا، اور یہ واقعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مروی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان حکایات و واقعات کو بہت غور سے سنتا ہے اور اس کو یاد بھی بآسانی کر لیتا ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں حکایات و واقعات کی صورت بہت سے خوبصورت پیغام انسان کی عقل و فہم تک پہنچائے، تاکہ اس کا عقل و وجدان روشن ہو اور اس کا رخ اپنی حقیقت کی طرف ہو جائے۔ تو ہم اب آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شہر میں ایک عابد رہتا تھا جس کا نام بلم باورا تھا۔ اس شہر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حملہ کرنے کا ارادہ ہوا، اس لیے کہ اس شہر کے مکین کافر تھے، اور بلم باورا جو کہ بہت نیک شخص تھا، اس کے متعلق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا نیک شخص تھا کہ اس زمین پر بیٹھ کر اللہ کا عرش دیکھتا تھا، اور ایک ہی وقت میں 12,000 لوگ اس کے پیچھے بیٹھے رہتے تھے کہ وہ منہ سے کوئی علم و حکمت کی بات نکالے تاکہ اس کو لکھ لیا جائے۔ اللہ نے بلم باورا کو اسم اعظم کا علم بھی عطا کیا تھا۔ تو اس شہر کے بادشاہ نے، جو بلم باورا جس شہر میں رہتا تھا، اس شہر کے بادشاہ نے بلم باورا سے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ اہل ایمان ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ وہ ہمارے شہر پر حملہ نہ کر سکیں۔ وہ بادشاہ جانتا تھا کہ جس شخص کے پاس اسم اعظم کا علم ہو، اگر وہ اپنے منہ سے کوئی بھی بات نکالے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ لیکن بلم باورا نے جواب دیا کہ میرا اور ان کا ایک ہی دین ہے، اور اپنے دین والوں کی تباہی کے لیے بد دعا کرنا میرے لائق نہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی ہیں۔ مجھے بھی اللہ نے علم عطا کیا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں نے ان کے حق میں بد دعا کی تو نہ میں دنیا کا رہوں گا نہ میں دین کا رہوں گا، اور میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے بلم باورا کو بہت سارا مال اور بہت بڑے مقام و مرتبہ کی پیشکش کی، بہت سا ہدیہ اور تحائف بھی پیش کیے، یہاں تک کہ وہ اس کو ورغلانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسے اپنی عورت سے بڑی محبت تھی، اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، اور وہ اس کا بہت مطیع و فرما بردار رہتا تھا، اور اس شہر کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے تحائف اور مال و دولت جمع کر کے اس کی عورت کے سامنے رکھ دیے۔ لالچ میں آ کر اس عورت نے وہ ہدیے اور تحائف قبول کر لیے، اور قوم نے پھر اس عورت سے کہا کہ ہم تو بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں جسے تم دیکھ رہی ہو، برائے مہربانی بلم باورا کو سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے دکھ و درد میں مداوا کرے۔ بلم کو اس کی بیوی نے کہا، دیکھیے قوم کے ہمارے اوپر بہت سے احسانات ہیں، اس کے علاوہ ان کے حقوق ہمسائیگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمسایوں کے دکھ درد کے وقت مدد کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے،
اور اس سے قبل وہ لوگ آپ کے ساتھ بہت ہی محبت اور عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور احسان کا بدلہ تو احسان ہی سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ ان کے اس مشکل وقت میں اگر مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ تو یہ صلاحیت رکھتے ہیں اور اہلیت بھی رکھتے ہیں کہ آپ ان کی اس مشکل وقت میں مدد کریں۔ بلم باورا نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم مجھے مجبور کر سکتی ہو۔ اگر شرعی مجبوری نہ ہوتی تو میں ضرور ان کی مدد کرتا، لیکن عورت بازد ہو گئی اور بالآخر اپنے شوہر کو منوا ہی لیا۔ بلم باورا اپنی بیوی کی بات مان کر ایک گدھی پر سوار ہوا اور ایک پہاڑ کی طرف چل دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر سکے۔ گدھی تھوڑی دیر چل کر گر پڑی۔ بلم باورا کو غصہ آیا، اس نے نیچے اتر کر گدھی کو خوب مارا، یہاں تک کہ گدھی کی جان لبوں تک آ پہنچی اور مجبوری میں کھڑی ہوئی، اور پھر وہ اس پر سوار ہو گیا، مگر تھوڑی ہی دور چلا اور گدھی دوبارہ سے گر پڑی۔ پھر بلم باورا نے اسے مارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گدھی کو بولنے کی طاقت دی، تو اس نے بلم باورا سے کہا، اے بدبخت، ذرا سوچ تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو مجھے وہاں جانے سے روکتے ہیں، میں وہاں کیسے جاؤں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جائے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں۔ بلم باورا نے گدھی کو چھوڑ کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ ضد میں آ گیا اور پہاڑ پر جا کر دعا مانگنی شروع کی۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بد دعا کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زبان پھیر کر اپنی قوم کا نام ہی اس کی زبان سے جاری کرا دیتا۔ اگر دعائے خیر کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کا نام جاری کرا دیتا۔ تو اس کے قوم نے یہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بد دعا ہمارے لیے کر رہے ہو اور دعائے خیر موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یہ میرے بس کی بات نہیں، بخدا میری زبان اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے چلاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زبان بڑھتی ہوئی سینے پر لڑک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، اب مجھ سے دنیا بھی گئی اور دین بھی برباد ہوا اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس نے کہا، اب جو میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور تھا، جو جوہر تھا، وہ چھن گیا۔ اب سوائے ہیل و مکر و فریب کے کوئی چارہ نہیں رہا۔ اب یوں کرو، اپنی عورتوں کو سنگار کر بنی اسرائیل میں بھیج دو اور انہیں کہہ دو کہ ان کے ساتھ بنی اسرائیل جس طرح کریں ان کا حکم مانیں۔ اگر ان پر تمہاری عورتوں کا جادو چل گیا تو تمہارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی حسین و جمیل عورتوں کو سنگھار کر بنی اسرائیل کے ہاں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک نہایت حسین و جمیل عورت کا ایک بنی اسرائیل کے ہاں سے گزر ہوا، اس نے اس کو پکڑا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاں لے گیا اور کہا کہ آپ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ یہ عورت میرے لیے حرام ہے، لیکن اب یہ بات میرے بس میں نہیں رہی، لہٰذا اب میں اسے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے حجرے میں جا کر اس سے زنا کرنا شروع کر دیا، اور اس کی نحوست سے بنی اسرائیل پر طاعون پھوٹ پڑا۔ حضرت مخاذ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشیر کار تھے، وہ اس واقعے پر موجود نہیں تھے۔ جب واپس لوٹے اور حالات پوچھے تو قوم نے بتایا کہ ایک بدبخت کی نحوست سے بنی اسرائیل پر طاعون پھوٹ چکا ہے اور وہ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو وہ اپنا خنجر لے کر جو کہ لوہے کا تھا اس بدبخت کے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اور وہ عورت دونوں جرم میں مبتلا ہیں۔ تو انہوں نے خنجر کا ایسا وار کیا کہ دونوں کے آر پار ہو گیا خنجر، اور وہ خنجر پر دونوں کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا اللہ، ہم یہی سزا دیں گے جو ایسے جرم میں مبتلا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے طاعون کو اٹھا لیا۔ اس طرح بقایا بنی اسرائیل طاعون کی زد سے بچ گئے، اور جو اس وبا میں ہلاک ہو گئے ان کی تعداد 70,000 تھی،
جو زنا کی کھڑی سے لے کر اس جرم کے سزا کے درمیان میں مرے تھے وہ 70,000 تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے جانشین حضرت یوش نے اس شہر کے لوگوں سے جنگ کی اور ان پر غلبہ پایا، بعض کو قتل کیا اور بعض کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں بلم باورا بھی تھا، جسے بعد میں کہیں جا کر قتل کیا گیا۔ اسے جو مال و دولت قوم نے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دیے تھے وہ تمام مال غنیمت کے طور پر بنی اسرائیل میں بٹ گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص بلم باورا جو کہ اللہ کے عرش کو دیکھتا تھا، 12,000 لوگ اس کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ جب بلم باورا مرتود ہوا تو اس منحوس نے خود ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اس جہاں کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اس جہاں کو کوئی بنانے والا نہیں۔ بلم باورا وہ پہلا شخص تھا جو دہریہ ہوا، جس نے اس دہریہ پن کی شروعات کی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ وہ کتاب لکھ کر لوگوں کے لیے یہ راہ کھولا۔ آج کے اس واقعے سے بہت ہی خوبصورت 3 سبق حاصل ہوئے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی بلند درجہ پہ فائز ہو جائے، کتنا بھی بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر لے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بلم باورا عبادات و ریاضات کر کے اللہ کے ہاں بہت بلند مقام و مرتبہ رکھتا تھا، مگر اصل حقیقی دولت فقر سے محروم تھا، اس لیے کہ اس کی رسائی ذات کے عشق اور قرب تک نہ تھی، اور دوسری طرف اللہ کا محبوب پیغمبر اور اللہ سے ہم کلام ہونے والا، اللہ کی ذات سے عشق رکھنے والا، اللہ کے ذاتی قرب تک رسائی رکھنے والا موجود تھا۔ اس لیے مقام و مرتبہ والے نے غلطی کی اور ذات کے معاملات میں مقابلے پر اتر آیا اور اپنے مقام و مرتبہ کی بنیاد پر بہت بڑی غلطی کر دی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت مبارک پر حاضر ہو کے اسی انداز میں ایک بڑا خوبصورت نکتہ کھولا کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے وہ لیکن نہیں بیدار، آنکھیں میری بینا ہے وہ لیکن نہیں بیدار۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ تو صاحب راز ہیں، سیدنا مجدد پاک آپ تو اللہ کے رازوں کو جانتے ہیں، آپ اللہ کے ذاتی قرب تک رسائی رکھتے ہیں، تو حضور اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ کی ذات کی وہ خاص محبت مجھے بھی عطا ہو۔ ظاہری آنکھیں تو میری بینا ہیں، بہت کچھ دیکھتا ہوں، بہت کچھ کھلا ہوا بھی ہے، لیکن وہ نہیں بیدار، وہ قلبی معاملہ، وہ اندر کا باطن نہیں بیدار۔ آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ کہ یہ پھر صدا آئی کہ یہ پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اب سلسلہ فقر بند ہو چکا، جانے کب سے بند کر دیا گیا، کیوں بھلا؟ عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں، پیدا کلائے فقر سے، پیدا کلائے فقر سے وہ ترائے دستار۔ اللہ کا عارف اس ماحول میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا جس ماحول میں جو لوگوں کا ترا، جو لوگوں کا لباس، جو لوگوں کا ظاہر وہ بلند ہو جائے، لوگ جہاں پہ ظاہر چیزوں کو دیکھیں، تو کلائے فقر جو کہ انسان کے اندر کی دنیا ہے، جو اندر کا عز و نیاز ہے، جو اللہ کی خاص محبت ہے، جب اس کو دیکھنے والے ختم ہو جائیں تو اس خطہ میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوا کرتے۔ باقی کلائے فقر سے تھا ولولائے حق، باقی کلائے فقر سے تھا ولولائے حق، تو رونے چڑھایا نشائے خدمت سرکار، تو رونے چڑھایا نشائے خدمت سرکار۔ کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقی محبت دلوں میں موجود تھی،
اس وقت تک تو اللہ کی محبت کے معاملات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا تھا، لیکن جب وہ بزرگوں کے معاملات ختم ہوئے تو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی آنے والی نسلوں نے پھر ظاہری چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، دنیا کے سارے معاملات اکٹھا کرنا شروع کر دیے، حکومت، گورنمنٹ، بڑے بڑے لوگوں کے نیچے لگنا شروع ہو گئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو گئی۔ تو حقیقی جو فقر ہے، جہاں پر حقیقی فقر ہوتا ہے وہاں پر دنیا داری نہیں ہوتی، وہاں مقام و مرتبے کی خواہش نہیں ہوتی۔ جس شخص کو حقیقی فقر نصیب ہوتا ہے وہ کبھی اپنی راہ سے بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کی محبت سے بھٹک نہیں سکتا۔ اس واقعے سے جو دوسرا سبق حاصل ہوا کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو اللہ کی قربت سے دور کر دے، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہے، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہے، جیسے بلم باورا کو اس کی عورت نے جو ہے وہ اپنی راہ سے ہٹا دیا۔ مال و دولت بھی ایک طرف تھا، دنیا بھی تھی، لیکن اس کی اپنی بیوی نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ چاہے انسان کی اپنی اولاد کیوں نہ ہو، جو بھی شخص، جو بھی چیز انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے، اللہ کے قربت سے، اللہ کی محبت سے دور کر دے، وہ دنیا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں گرفتار ہوتا ہے پھر نہ اس کے پاس دنیا رہتی ہے، نہ اس کے پاس دین رہتا ہے، نہ پھر اس کی آخرت ہوتی ہے۔ آج کے اس واقعے سے جو تیسرا سبق حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کے جتنے اعلیٰ مقامات حاصل کر لیتا ہے، اگر وہ اعلیٰ مقامات سے گرتا ہے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ بہت گہرائیوں میں جا گرتا ہے، اپنا بہت نقصان کرا لیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ احباب کی نظر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک شخص جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور بڑی عجیب حالت میں تھا اور کسی راستے میں گرا پڑا تھا، جیسے اس نے سیدنا غوث پاک کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا اللہ قادر ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ قادر ہے۔ پھر اس نے کچھ دیر کے بعد دوبارہ کہا کیا اللہ قادر ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ قادر ہے۔ پھر اس کی کچھ دیر کے بعد پھر اس نے دوبارہ کہا کیا اللہ قادر ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ قادر ہے، اور آپ نیچے زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور کتنی دیر آپ روتے رہے۔ جب آپ اس حالت سے اٹھے تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اس شخص کو لے جاؤ، پھر اس کو جا کر نہلاؤ۔ جب اس کو نہلا لیا گیا اور اس کے معاملات سارے درست کر لیے گئے، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو توبہ کرائی، اس کو اپنی بیعت کیا اور بڑی نوازشات کی، اور بعد میں وہ بہت بڑے مقام پر پہنچا۔ آپ کے مریدین نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا، ہمیں بھی بتائیے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس شخص نے پہلی بار کہا کہ کیا اللہ قادر ہے تو یہ اصل میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا کہ کیا میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کیا میں بھی گناہوں سے پاک ہو سکتا ہوں، میں جو اتنے گناہ کر چکا ہوں کیا میری بھی کوئی معافی ہے؟ تو میں نے فوراً سے اس بات پہ کہا کہ بے شک اللہ قادر ہے، تیرے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو کچھ دیر بعد پھر دوبارہ اس نے کہا کہ کیا مجھے آپ جیسا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مل سکتا ہے؟ کیا اللہ اس پہ بھی قادر ہے؟ تو میں نے کہا بے شک اللہ اس پہ قادر ہے کہ تمہیں مجھ سے بھی بلند مرتبہ دے دے، اللہ کی ذات ہر بات پہ قادر ہے۔ پھر جب تیسری دفعہ اس نے کہا کہ کیا اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ آپ میری جیسی حالت میں آ جائیں، کہ جس طریقے سے میں اب شراب کے نشے میں دھت ہوں، گناہ کے اندر ہوں، بری حالت میں ہوں، تو کیا آپ کو بھی اللہ اس مقام پر لا سکتا ہے؟ تو میں نے فوراً سے کہا کہ بے شک اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو اسی لیے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گر گڑایا، رویا کہ مالک مجھے کہیں ایسے معاملات میں نہ لے جا،
تو احباب یہ یاد رکھیں، زندگی میں جس مقام مرتبے کو بھی پہنچ جائیں، اپنے اندر کے عجز و نیاز کو نہ جانے دیں، خود کو انسان سمجھتے رہیں، اپنے آپ کو برا سمجھتے رہیں، اپنے اندر کی غلطیاں تلاش کرتے رہیں۔ جب اپنے آپ کو پہچاننے لگ جائیں گے نا، پھر اللہ کی معرفت ہوگی۔ 20% انسان کو اللہ کی معرفت اور قربت صرف عبادات، اذکار اور ان چیزوں سے ملتی ہے۔ 80% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت انسان کی سوچ اور وجدان کے ذریعے سے ملتی ہے۔ انسان جب اپنے آپ، اپنی ذات میں متفکر و متدبر ہوتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کو پہچانتا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے، 80% اللہ کی معرفت، اللہ کی قربت اپنی ذات کی پہچان میں ہے۔ لوگوں کے اندر نیکیوں کے تکبر آ جاتے ہیں، بات بات پہ اپنی نیکیاں، میں نے یہ، میں وہ۔ نیکی کا بہت بڑا تکبر ہوتا ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے تکبر سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے عز و نیاز والوں میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے عاجز بندے ہیں، جو اللہ سے اس کو محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذاتی قرب عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔